السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد نبی امی وبارک وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشک عامیہ نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ہم لوگ پہلے آڈیو میں اصول دین کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اصول دین میں 5 اصل ہے: اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ اور توحید۔ ہم نے اسلام، ایمان، احسان، تقوی کے بھی ڈیفینیشنز جانی تھی۔ اسلام میں 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کلمے کو ایمانی رکن بھی کہا جاتا ہے، اور جو 4 ارکان ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسے عمل کہا جاتا ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے تعلیمات سے آج ہم کلمے کی اہمیت جاننے کی کوشش کریں گے۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایمان آنے کا ذریعہ، یہ کلمے سے ایمان آنا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں اس کلمے کو پڑھ کر بندہ مسلمان ہوتا ہے، اس کلمے کو پڑھ کر سمجھ کر بندہ مومن بنتا ہے، اس کلمے کو جو بندہ تصدیق کر لے دل میں، اسے دیکھ لے تو محسن کہلاتا ہے، اس کلمے کو عمل کر کے بندہ متقی ہوتا ہے، اس کلمے کو پڑھ کر سمجھ کر بندہ صالحین کا مرتبہ حاصل کرتا ہے، شہداء کا مرتبہ حاصل کرتا ہے، صدیقین کا مرتبہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سے نبی نہیں ہو سکتا مگر مقام نبوت کا فیض ہو سکتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو تم ہوتے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت فرما رہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوتے۔ آج ہم کلمے کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کلمے میں ٹوٹل 24 حروف ہے، یعنی 24 الفابیٹس ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں 24 حروف ہے، اور یہ کلمے کے 2 جز ہے، یعنی 2 پارٹس ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے جزء الوہیت اور دوسرا ہے جزء رسالت۔ جزء الوہیت کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اسے جزء الوہیت کہتے ہیں۔ اور جزء رسالت کسے کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزء الوہیت میں کتنے حرف ہیں؟ 12، اور جزء رسالت میں بھی 12 حرف ہے، ٹوٹل حرف 24 ہے۔ 12 جزء الوہیت میں ہے اور 12 جزء رسالت میں ہے۔ اب دیکھیں گے لفظ کتنے ہیں، یعنی ورڈز کتنے ہیں۔ کلمے میں پورے لفظ کتنے ہیں؟ 7۔ جزء الوہیت میں کتنے لفظ ہیں؟ 4۔ جزء رسالت میں کتنے ہیں؟ 3۔ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 7۔ جزء الوہیت میں 4 ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور جزء رسالت میں 3 ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حرف کتنے ہیں؟ 24 ہے۔ جز کتنے ہیں؟ یعنی پارٹس 2 ہے،
جوز الوہیت اور جوز رسالت. اور جوز الوہیت میں 4 لفظ ہے اور جوز رسالت میں 3 لفظ ہے. اب جوز الوہیت میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک اللہ ہے اور ایک الہ ہے. جوز رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 نیم ہیں. وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کی تصریح کیسی ہے؟ جوز الوہیت میں اللہ تعالیٰ کے جو 2 نیم ہیں، ایک ذاتی نام ہے، ایک صفاتی نام ہے، یعنی وصفی نام ہے. ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ. وصفی نام کیا ہے؟ الہ. جوز رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 نام ہیں. ایک ذاتی نام ہے، ایک صفاتی نام ہے. ذاتی نام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا صفاتی نام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا ہے؟ ایمانی کلمہ ہے. اسی سے ایمان آتا ہے. ایمان لانے کا جو ذریعہ ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہے. اسی کے ذریعے ایمان آتا ہے. اسی کے ذریعے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنتا ہے اور مسلمان مومن بھی اسی کے ذریعے بنتا ہے. اور اسی کے ذریعے محسن بھی بنتا ہے، متقی بھی ہوتا ہے، صالحین میں شمار بھی ہوتا ہے، شہداء میں شمار بھی ہوتا ہے، صدیقین میں بھی ہوتا ہے. اب ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ اللہ کو اللہ بولنا ایمان ہے، مگر اللہ کو اللہ بولنا کلمے میں یہ ایمان نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنا کلمے میں یہ ایمان نہیں ہے. یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا لیا جاتا ہے کلمے میں؟ اللہ کو معبود بولنا ایمان ہے. جو اللہ معبود ہے بولے گا وہ مسلمان ہوگا. جو اللہ معبود ہے وہ دل میں تصدیق کر لے گا وہ مومن ہے. جو اللہ معبود ہے دیکھ لے گا وہ محسن ہے. جو اس پر ٹک جائے گا وہ متقی ہے. اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولا ایمان نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ایمان ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے گا وہ مسلمان ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کر لے گا قلب میں وہ مومن ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لے گا وہ محسن ہے. جو اس پر ٹک جائے گا عمل کرے گا وہ متقی ہے. یہ کلمے کا ذریعے ہی ایمان آتا ہے. ہم یہ چھوڑ دیے اور عمل میں لگ گئے. یہ بڑی گہری بات ہے. اللہ کو اللہ بولنا ایمان نہیں ہے. اللہ کو معبود بولنا ایمان ہے. اللہ کو الہ بولنا ایمان ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ایمان نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بولنا ایمان ہے. اب اللہ تعالیٰ کلمے کس سے سٹارٹ کریں؟ لا سے. لا سے کلمے کا سٹارٹ ہو رہا ہے. پہلے انکار کرنا پھر اقرار کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا. لا سے کیا کرنا؟ انکار. انکار کرنے کے بعد جو ہے الہ کی بات آتی ہے. ایک لفظی ترجمہ ہوتا ہے، ایک اصطلاحی ترجمہ ہوتا ہے. لفظی ترجمہ یعنی ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن، اور اصطلاحی ترجمہ یعنی ایک زبان کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے اصطلاحی ترجمہ کرتے ہیں. اگر ہم لفظی ترجمہ کریں گے یعنی ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کریں گے تو اس کا معنی سمجھنے نہیں آئے گا.
اس کے معنی بدل جائیں گے. اصطلاحی ترجمہ کریں گے یعنی ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کریں گے ایک لینگویج سے دوسرا لینگویج میں، تو اس کا صحیح معنی پتہ چلے گی. اب لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں کلمے کا. لاہ کے معنی نہیں، الہ کے معنی معبود، اللہ کے معنی مگر سوا کار ہو رہا ہے. اگر ہم یہاں لفظی ترجمہ کریں تو یہاں پر معبود کا انکار ہو رہا ہے. لفظی ترجمے سے معبود کا انکار ہو رہا ہے. نہیں، معبود نہیں ہے، اللہ ہے. پھر اللہ سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ معبود کا انکار ہو رہا ہے. یہاں لفظی ترجمے سے کیا ہو رہا ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ لفظی ترجمے سے کفر ہاتھ کو آتا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ اصطلاحی ترجمہ کرنا پڑے گا. اصطلاحی ترجمہ کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اصطلاحی میں کوئی آ گیا ہے. اب سمجھنے کے لیے لا کے 2 قسم ہیں. اب کوئی کو سمجھنا ہے اور لا کو سمجھنا ہے. لا کے 2 قسم ہیں. ایک ہوتا ہے عارضی اقرار، ایک ہوتا ہے مستقل اقرار. عارضی اقرار کیا ہوتا ہے؟ نہیں. مستقل انکار کیا ہوتا ہے؟ اردو میں کوئی نہیں. اب اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں. اب ہم آئس کلینک کے ڈاکٹر کرنے جاتے ہیں مگر وہ نہیں رہتا ہے. پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ ابھی نہیں، شام کو آئے گا 5 بجے. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ٹیمپرری انکار ہو رہا ہے یعنی عارضی انکار ہو رہا ہے. اگر ہم آئس کلینک جا کر ENT کا کلینک ہے کیا پوچھے تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ENT کا کلینک نہیں ہے. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پرماننٹ انکار ہو رہا ہے، مستقل انکار ہو رہا ہے. تو کلمے میں لا جو کلمے میں ہے اللہ تعالیٰ، وہ کیا ہے؟ پرماننٹ انکار ہو رہا ہے. اسے کہتے ہیں لا نفی الجنس. لا کے 2 ٹائپ سے یعنی قسم ہے. ایک لا نافیہ، ایک دوسرا ہے لا نفی الجنس. لا نافیہ کیا ہوتا ہے؟ عارضی انکار یعنی ٹیمپرری انکار. جیسے ہم نے دیکھا آئس کلینک کے ڈاکٹر اب نہیں ہیں، 5 بجے تک آتے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں عارضی انکار ہو رہا ہے. اور آئس کلینک کے ڈاکٹر کرنے جاتے ہیں اور ENT کے کلینک ہے کیا پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں کوئی ENT کلینک نہیں ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مستقل انکار ہو رہا ہے، پرماننٹ انکار ہو رہا ہے. تو کلمے میں جو لا استعمال ہو رہا ہے وہ کون سا ہے؟ لا نفی الجنس یعنی پرماننٹ انکار، مستقل انکار کہ کوئی معبود نہیں ہے. تو لا نفی الجنس استعمال ہو رہا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ لا نفی الجنس کی ڈیفینیشن اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ لا نفی الجنس جب کسی اسم سے پہلے آتا ہے تو اسم پر تنویر گر کر فتح لگتا ہے اور ساتھ میں مقدر لاتا ہے. ایو شین کوئی شین یعنی کوئی چیز. عربی کا قاعدہ ہے جب اسم آتا ہے تو تنویر آتا ہے اس پر. اب کلمے میں جو اسم ہے الہ، اس پر الہن نہیں ہے. کیا آ رہا ہے؟ الہ آ رہا ہے. الہن آنا چاہیے مگر کیا آ رہا ہے؟ الہ آ رہا ہے. لا الہن نہیں آ رہا ہے. یا لا آیا ہے، لا نفی الجنس ہے، خطا ہی انکار ہو رہا ہے. یہاں پر لا نفی الجنس کیا ہے؟ مستقل انکار. تو وہ کیسا ہو رہا ہے مستقل انکار؟ کوئی سے انکار ہو رہا ہے. تو کوئی سے مراد کیا ہے؟ مخلوق ہے.
تو کوئی مخلوق معبود نہیں. یہاں پہ معبود کا انکار نہیں ہو رہا ہے، یا مخلوق کا بھی انکار نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر مخلوق کے الوہیت پن کا انکار ہو رہا ہے. ہر مخلوق دعویٰ کر رہی ہے کہ میں خود اپنی حاجت روے پورا کر رہا ہوں، پیسے سے، جاب سے، گھر، سب چیز مخلوق دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ خود کر رہا ہے. ہم کلمے سے سیکھیں گے، جانیں گے تو ایمان لائیں گے. پہلے مخلوق کو نکالنا ہے. یہاں پہ مخلوق جو ہے، پیسوں کی، گھر کی، جاب کی، جو الوہیت پن ہے دل میں، وہ نکالنا ہے. مگر دل میں مولا کی الوہیت پن لانا ہے. مولا ہی حاجت روا ہے، یہ لانا ہے. یہ کیسا آئے گا؟ کلمے سے آئے گا. کلمے کا تصدیق دل میں ہوگی تو اس سے ایمان آئے گا. اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی معبود کی حاجت روائی پن دل میں حاصل ہوگی. ہم تو مسلمان بن گئے اقرار کر کے، تو مومن بننا ہے. تو ہمیں مومن کیسا بنے گے؟ جب کلمے کو دل میں تصدیق کریں گے تو ہی بندہ مومن بنے گا. پہلے لا سے مخلوق کی الوہیت پن کو نکالنا ہے. نکالنے کے بعد اقرار کے طرف بڑھنا ہے. پہلے انکار پھر اقرار کرنا ہے. پہلے نافذ بات پھر اس بات. لا سے مخلوق کی الوہیت پن کو انکار کرنا ہے. معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور ایک ہے معبود، ایک ہے عبادت. معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت یعنی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. اب اس کو سمجھتے ہیں. فی زمانہ پہلے سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک شیطان ہمیں بھٹکا رہا ہے. یہ کس طرح سے اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کبھی معبود بنا لیتا ہے تو کبھی کسی اور کو بنا دیتا ہے، کبھی دوسروں کو معبود بنا لیتا ہے. تو اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ عبادت کا ڈیفینیشن دیتے ہیں. جس کی عبادت ہو رہی ہے وہ معبود ہے. اولیاء اللہ بتاتے ہیں عبادت کا ڈیفینیشن کیا ہے. عزن کی ساری ذلت، فقیری اور احتیاطی کا نام عبادت ہے. یہاں جو آپ کسی کو عبادت کرتے ہیں، کسی کی عبادت کرتے ہیں، وہ آپ کا معبود ہوتا ہے. یہاں آپ اگر دوسروں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو آپ معبود بن بیٹھے. تو عبادت کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ عزن کے سارے، ذلت، فقیری اور احتیاطی. عزن کے سارے یعنی گڑ گڑانا، ذلیل ہونا، اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا، اپنے آپ کو فقیر سمجھنا. کس کے سامنے؟ اپنے مولا کے سامنے. اور احتیاطی یعنی ناراضگی سے ڈرنا. کس کے؟ مولا کے ناراضگی سے ڈرنا. یہاں آپ جس سے ڈرتے ہیں وہ آپ کے معبود ہے اور آپ اسی کی عبادت کرتے ہیں. ہمیں یہ کلمے کی تعلیم لینا ہے. جب ہم کلمے کو اقرار کے ساتھ دل میں بھی تصدیق کر لیں گے تو ایمان آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایمان کے ساتھ عمل قبول ہے. جب تک ہم کلمے کو سیکھیں گے نہیں، دل میں تصدیق نہیں کریں گے تو ہمارے عمل بھی قبول نہیں ہوگے. یہ کلمے سے ہی بندے کو ایمان کی اہمیت ہوگی. بندہ ایمان کو جانے گا اور بندہ اس پر عمل کر کر ایمان لائے گا. اور جب بندہ کلمے کو دل میں تصدیق کر لے گا اور زندگی گزارے گا تو اس کے پیدا ہونے کا مقصد بھی پورا ہوگا. اس کی
خبر کی منزل بھی کامیاب ہوگی، اس کے خبر کے سوال بھی آسانی سے دے سکے گا۔ کلمے کی اتنی امپورٹنس ہے۔ جب کلمے کو جانے گا بندہ، تحقیق کر لے گا اور اس پر ٹکے گا تو بندہ ایمان والا بنے گا، احسان والا بنے گا، صالحین بنے گا، صالحین کا مرتبہ حاصل کرے گا، صدیقین کا مرتبہ حاصل کرے گا۔ انشاءاللہ عزیز آگے ہم نیکسٹ آڈیو میں کلمے کی اہمیت حدیث اور قرآن سے سمجھیں گے۔ اس کے ساتھ بات کو ختم کرتے ہیں۔ جو بھی کہا گیا ہے اور سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ جو غلطی ہو گئی وہ درگزر فرمائے مولا۔ جزاک اللہ خیر۔